السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، آج کا ہمارا یہ سبق جس کا عنوان ہے فی الصیدلیہ، اس میں ہم فارمیسی سے متعلق الفاظ اور تعبیرات اور محاورات سے واقفیت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اس سبق میں دو کردار ہیں، ایک فاطمہ اور ایک علی۔ فاطمہ بیٹی ہیں اور علی والد ہیں۔ یہ شروع ہو رہا ہے فی الصیدلیہ۔ صیدلیہ کہتے ہیں فارمیسی، میڈیکل اسٹور جس کو بولتے ہیں، جہاں سے دوائیں وغیرہ ملتی ہیں۔ فاطمہ دیکھیے پوچھ رہی ہے الی این ذاہب انت یا ابی، ابو جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ الی این ذاہب، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ علی انی ذاہب الی الصیدلیہ یا بنیتی، یا بنیتی تصغیر برائے تحبیب ہے۔ انی ذاہب الی الصیدلیہ، میں فارمیسی جا رہا ہوں، میری پیاری بٹیا یا بیٹی۔ فاطمہ پوچھتی ہیں ما ہی الصیدلیہ یا ابی، ابو جان فارمیسی کیا ہے؟ یعنی فارمیسی کے بارے میں بتائیے، آپ کہاں ہیں، فارمیسی کیا ہے؟ علی جواب دیتے ہیں الصیدلیہ محل تجاری لبیع الادویہ وما يتعلق بها من اللوازم الطبیہ۔ محل آ چکا ہے، پہلے محلات اس کی جمع ہوتی ہے دکان، اور تجاری تجارتی، تجارتی، بیع کے معنی بیچنا، ادویہ دوائیں، ما يتعلق بها اس سے متعلق، من اللوازم الطبیہ لازم لوازم آلات، اللوازم الطبیہ طبی آلات۔ کہہ رہے الصیدلیہ محل تجاری، کہ فارمیسی دواؤں اور اس سے متعلق ضروری طبی آلات کی فروختگی والی دکان کو کہتے ہیں، تجارتی دکان کو کہتے ہیں، یا فارمیسی اس تجارتی دکان کو کہتے ہیں جہاں دوائیں اور اس سے متعلق طبی آلات اور ساز و سامان فروخت کیا جاتا ہے۔ فاطمہ لقد عرفت یا ابی انک ذاہب الی الصیدلیہ لشراء ادویۃ لعمی الذی یرقد فی السریر الابیض حالیا۔ ذاہب الفاظ سارے متعارف ہیں، شراء کے معنی خریدنا، اور عم ادویہ لعمی، عم چچا کو کہتے ہیں۔ اس کے آگے دیکھیے الذی یرقد، یرقد فی السریر الابیض، رقدہ کے معنی آرام کرنے کے آتے ہیں، لیٹنا بولتے ہیں، جیسے لیٹ جاتا ہے آدمی، اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہوتا ہے، آرام کرتا ہے، جیسے رقدہ کے معنی آرام کرنا۔ السریر الابیض سفید چارپائی، اس سے مراد ہے مریض کی جو چارپائی ہوتی ہے۔ یرقد فی السریر الابیض کا مطلب ہوتا ہے صاحب فراش ہونا۔ حالیاً آج کل۔ کہہ رہے ہیں لقد عرفت یا ابی، ابو جان میں سمجھ گئی، انک ذاہب الی الصیدلیہ، کہ آپ فارمیسی جا رہے ہیں، لشراء ادویۃ لعمی، میرے چچا کے لیے دوائی خریدنے کے لیے کی غرض سے، الذی یرقد فی السریر الابیض حالیاً، جو آج کل صاحب فراش ہیں۔ علی کہتے ہیں نعم، جی ہاں، یا ابنتی، جی بیٹا، انکی ذکی جدا، ذکی ذہین کو، ذکی کے معنی ذہین ہوشیار، انکی ذکیۃ جدا وللہ الحمد، آپ بہت ذہین ہیں، بہت ذہین ہیں، ہوشیار ہے، ذہین ہے، اور اللہ کا شکر ہے۔ پھر فاطمہ کہتی ہیں وَهَلْ لِي أَنْ أُرَافِقَكَ يَا أَبِي، هل لي أي هل لي خيار، هل يمكنني، هل لي أن أرافقك يا أبي، یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے
اجازت چاہنے کے لیے، کیا میں بھی آپ کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ رافقہ کسی کا رفیق بننا، مرافق ہم سفر، رفیق سفر کو کہتے ہیں۔ حل ان ارافقک یا ابی، ابو جان کیا میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتی ہوں؟ علی کہتے ہیں لماذا، کیوں جانا چاہتی ہیں آپ؟ فاطمہ کہتی ہیں لأننی احب النزہۃ معک یا ابی، نزہہ کہتے ہیں سیر و تفریح، اس لیے کہ لأننی، اس لیے کہ احب مجھے اچھا لگتا ہے، میں پسند کرتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ مجھے اچھا لگتا ہے ابو جان آپ کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جانا مجھے اچھا لگتا ہے، یعنی میں ساتھ میں جاؤں گی، دیکھوں گی بازار آپ کے ساتھ بیٹھ کر گاڑی میں، تو یہ تھوڑا تفریح ہو جائے گی۔ علی نے کہا تعالی، آئیے بیٹا، تعالی مذکر کے لیے تعال آتا ہے اور مؤنث کے لیے یا لگا کہ تعالی، بیٹا آ جائیں، آپ آئے۔ فرکبی السیارۃ اذن، تب تو آپ آ جائیں اور گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ اب آگے وضاحت ہے، تحرکت السیارہ ووصلت الى الصیدلیۃ المرکزیہ الکائنۃ فی شارع ابی الکلام آزاد بمدینۃ حیدرآباد، فنزل علی لیشتری دواء لأخیہ الصغیر وهو مریض منذ اسبوع۔ دیکھیے مفرد تحرکہ، کئی بار یہ لفظ آیا ہے چلنے کے معنی میں ہے۔ تحرکت السیارہ، گاڑی چلی، ووصلت الى الصیدلیہ المرکزیہ، اور مرکزی فارمیسی پہنچ گئی، الکائنہ، کائنہ کے معنی واقع، جو کہ حیدرآباد کے مولانا ابوالکلام آزاد روڈ پر واقع تھی۔ فنزل علی، وہ علی اترے، لیشتری دواء لاخیہ الصغیر، صغیر کہتے ہیں چھوٹا، اور یشتری کا معنی لینا، تاکہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے دوائیں خریدیں، وہو مریض منذ اسبوع، جبکہ وہ، یا جو کہ ایک ہفتے سے بیمار چل رہے ہیں، صاحب فراش ہیں۔ وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو فاطمہ پوچھتی ہیں ما ھذا المبنی یا ابی، ابو جان یہ عمارت کیسی ہے؟ علی کہتے ہیں ھذہ ہی الصیدلیہ یا ابنتی، بیٹی یہی فارمیسی ہے، ھذہ ہی الصیدلیہ یا ابنتی، بیٹی یہی فارمیسی ہے، انہا صیدلیۃ کبیرۃ وشہیرۃ فی المدینہ، کبیرہ بڑی اور شہیرہ مشہور، یہ شہر کی بڑی اور مشہور فارمیسی ہے۔ تبیع الادویۃ الحدیثہ والادویۃ الاہلیہ المصنوعہ من الاعشاب والعقاقیر البلدیہ، دیکھیے بائع بیو کے معنی بیچنا، الادویۃ الحدیثہ ماڈرن دوائیں، یعنی انگریزی دوائیں جو ہوتی ہیں، والادویۃ الاہلیہ اور گھریلو دوائیں، المصنوع من الاعشاب والعقاقیر، عشب اعشاب اور عقاقیر، عقاقیر جڑی بوٹی اور گھاس پھوس، مطلب الاعشاب والعقاقیر، الاعشاب والعقاقیر جڑی بوٹی، البلدیہ شہر میں پائی جانے والی، یعنی آس پاس میں جو جڑی بوٹیاں ملتی ہیں ان جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی گھریلو دوائیں۔ تبیع الادویۃ الحدیثہ، یہ فارمیسی بیچتی ہے، یعنی اس فارمیسی پر ملتی ہیں، فروخت کی جاتی ہیں ماڈرن دوائیں اور گھریلو دوائیں، جو کہ شہر سے کے آس پاس پائی جانے والی جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ ہوتی ہیں یا تیار کی جاتی ہے۔ صنع تیار، بنانا، تیار کرنا، مصنوعہ کا ترجمہ تیار شدہ یا بنائی گئی۔ فاطمہ کہتی ہیں واللہ انہا کبیرہ، ہاں یقیناً یہ تو، واللہ یقیناً کے معنی میں ہوتا ہے ہر جگہ، خدا کی قسم ترجمہ نہیں ہوتا، بخدا یہ تو بہت بڑی ہے۔ ولیکن ارا فیہا غیر الادویۃ معدات اخرى ایضا، لیکن دیکھیے معدات، یہ لفظ پہلے بھی آیا تھا، آلات کے معنی میں آتا ہے، اور غیر الادویہ غیر کے معنی علاوہ،
ولیکن ارا فیہا غیر الادویتی معدات اخرى ایضا، لیکن میں دواؤں کے علاوہ بھی دیگر آلات اور ساز و سامان اس کے اندر دیکھ رہی ہوں۔ علی کہتے ہیں نعم صدقتی، ہاں تم نے صحیح کہا، صدقتی تم نے صحیح کہا یا تم صحیح کہہ رہی ہو۔ فبالاضافة الى ادویة انہا الى ادویة الى الادویہ ہے، یہ اصل میں الى الادویہ انہا تبیع الاجہزة والمعدات الطبیہ من امثال المسمع ومقیاس الحرارة ومقیاس ضغط الدم وجهاز الكتروني لقياس نسبة السكر في الدم وغيرها من الأجهزة التي يستعين بها المرضى في حياتهم اليومية كما ذكرت لك سابقا۔ الفاظ دیکھیے، تبیعو وہی جو بھی اوپر ترجمہ ہو، الاجہزہ والمعدات الطبیہ طبی آلات، من امثال جیسے، المسمع آلہ سماعت اسٹیتوسکوپ، مقیاس الحرارہ ٹیمپریچر ناپنے کا، درجہ حرارت ناپنے کا آلہ، اور مقیاس ضغط الدم بلڈ بی پی ناپنے کا آلہ، اور وجہاز الیکٹرونی لقیاس نسبت سکر فی الدم، اور خون میں شوگر کی مقدار ناپنے کا الیکٹرانک آلہ، یہ ہو گیا۔ وغیرہ من الاجہزہ التی یستعین بہا، یستعین کے معنی مدد لینا، الحیات الیومیہ روزمرہ زندگی۔ کہا فبالاضافۃ الی الادویہ، دوائیں بیچنے کے ساتھ ساتھ یا دوائیں بیچنے کے علاوہ اس فارمیسی پر بیچا جاتا ہے یا ملتا ہے، اس فارمیسی میں فروخت کیا جاتا ہے کیا؟ الاجہزہ والمعدات الطبیہ، طبی آلات اور ساز و سامان بھی بیچا جاتا ہے، جیسے اسٹیتوسکوپ اور درجہ حرارت ناپنے کا آلہ، اور بلڈ پریشر ناپنے کا آلہ، اور خون کے اندر شوگر کی مقدار یا شکر کی مقدار ناپنے کا الیکٹرانک آلہ، اور اس کے علاوہ دوسرے طبی ساز و سامان یا آلات جن سے مریض اپنی روزمرہ زندگی میں معاونت لیتے ہیں۔ کما ذکرت لک سابقا، جیسا کہ پہلے میں نے تمہیں بتایا۔ ثم يتقدم علی الی الصیدلیہ ویجری بینہ وبین الصیدلی الحوار الآتی، پھر علی تقدموں کا معنی بڑھنا، پھر علی فارمیسی کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے اور فارمیسسٹ کے مابین درج ذیل گفتگو ہوتی ہے۔ علی کہتے ہیں صباح الخیر، صبح بخیر، وہ کہتے ہیں صباح الخیر، صبح بخیر۔ صیدلی وہ فارمیسسٹ کہتے ہیں صباح النور، صبح درخشاں۔ پھر علی کہتے ہیں ارید ادویہ، مجھے دوائیں لینی ہیں، مجھے دوائیں چاہیے۔ صیدلی فارمیسسٹ کہتے ہیں ہات الوصفہ، نسخہ دیجئے یا ڈاکٹر کی پرچی مجھے دیجئے۔ علی کہتے ہیں تفضل، یہ لیجئے۔ صیدلی ہذہ لیست وصفہ، یہ نسخہ نہیں ہے، ہذہ لیست وصفہ، یہ نسخہ نہیں ہے۔ علی کہتے ہیں فہی ماذا، تب یہ کیا ہے؟ نسخہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ فارمیسسٹ کہتے ہیں انہا نتائج التحالیل الطبیہ التي اجریت للمریض فی المختبر، یہ سارے الفاظ کرائے تھے، نتائج کہتے ہیں، تحالیل تجزیہ کو کہتے ہیں، الطبیہ طبی تجزیہ، تحالیل نتائج التحالیل الطبیہ طبی تجزیہ کے نتائج، التی اجریت، اجرا جری کے معنی کرنا، تجزیہ کرنا، مختبر لیبارٹری، یہ تو ان طبی تجزیوں کے نتائج ہیں یا ان طبی تجزیوں کی رپورٹ ہے جو لیبارٹری کے اندر مریض کے لیے کیے گئے ہیں، یعنی مریض کے لیبارٹری کے اندر جو تجزیہ کیے گئے ہیں، طبی جانچ ہوئی ہے،
اس کی رپورٹ ہے یہ۔ علی کہتے ہیں اے نعم، جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ما کا حق، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ما کا حق آپ نے بجا فرمایا، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ فقط نسیتها فی المستشفى عند اخی المریض، در حقیقت دراصل قد لگایا ہے تو دراصل کے معنی ہوں گے، دراصل نسخہ میں بھول گیا ہوں، ہاسپٹل میں بھول گیا ہوں میں، عند اخی المریض اپنے بھائی کے پاس بھول گیا ہوں جو کہ بیمار ہیں۔ سعید علی فارماسسٹ کہتے ہیں تواصل مع احد فی المستشفى واطلب منه ان يرسل الوصفة لك عبر الواتساب۔ تواصل مع احد فی المستشفى، ہاسپٹل میں کسی سے رابطہ کیجئے، واطلب منه اور ان سے کہیے، ان يرسل الوصفة لك عبر الواتساب کہ وہ نسخہ واٹس ایپ پر آپ کو بھیج دیں۔ علی یہ دیکھیے تفضل هذه الوصفة، علی کہتے ہیں انہوں نے منگا لیا، نسخہ منگا لیا انہوں نے، اور پھر اس کو فارماسسٹ کو کہا تفضل یہ لیجئے هذه الوصفة، یہ نسخہ ہے، یہ پرچی ہے ڈاکٹر کی دوائی کی۔ سعید علی احسنت، آپ نے بہت اچھا کیا، بہت خوب۔ وانتظرنی حتی احضر لك الادویہ، وانتظرنی حتی احضر لك الادویہ، ذرا انتظار کیجئے تاکہ میں آپ کو دوائی نکال کر دے دوں۔ احضرہ کے معنی لانا، حاضر کرنا، تاکہ میں آپ کے لیے دوائی نکال کر آپ کو دے دوں، آپ تھوڑا رکیے۔ علی پوچھتے ہیں کم یستغرق من الوقت، کتنا وقت لگے گا؟ کم یستغرق من الوقت ای الاحضار، احضار الادویہ کم یستغرق من الوقت، کتنا وقت لگے گا؟ فارماسسٹ کہتے ہیں 10 دقائق علی الاکثر، 10 دقائق 10 منٹ، علی الاکثر زیادہ سے زیادہ، علی الاکثر زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے۔ پھر وہ نکال کر دوائی دے دیتے ہیں۔ تو علی پوچھتے ہیں اشرح لی کیفیت الاستخدام من فضلک، اشراح کے معنی وضاحت کیجئے، شرح کے معنی وضاحت کرنا، اشرح لی مجھے سمجھا دیجئے کیفیت الاستخدام من فضلک، کیفیت الاستخدام یعنی دوا لینے کا طریقہ سمجھا دیجئے، من فضلک براہ کرم، دوا لینے کا طریقہ مجھے سمجھا دیجئے، من فضلک براہ کرم۔ فارماسسٹ کہتے ہیں حاضر، جی جی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر وہ آگے بتاتے ہیں هذه الکبسولہ، کبسولہ کیپسول کو کہتے ہیں، تناولها مرتن بعد الفطور، فطور ناشتہ، یومیاً، والحقنہ، حقن اس کی جماعت ہے، حقنہ کہتے ہیں انجیکشن، مرتن فی الاسبوع، مرہ ایک مرتبہ، اسبوع ہفتہ۔ آگے دیکھیے والحبوب، حبوب کہتے ہیں گولیاں، مرتین 2 مرتبہ، بعد الغداء والعشاء، دوپہر کے کھانا اور شام کا کھانا، غدا دوپہر کا کھانا اور عشاء شام کا کھانا، غدا والعشاء، عشاء نہیں ہے یہ۔ کہہ رہے ہیں هذه الکبسولہ، یہ کیپسول، تناولها مرتن بعد الفطور، یومیاً روزانہ، روزانہ ناشتے کے بعد ایک مرتبہ لینا ہے، یا اس کو لیجئے۔ والحقنۃ مرتن فی الاسبوع، اور انجیکشن ہفتے میں ایک بار لینا ہے۔ والحبوب مرتین، اور یہ گولیاں 2 مرتبہ لینی ہیں، بعد الغداء والعشاء، دوپہر کے کھانے کے بعد اور شام میں کھانا کھانے کے بعد۔ اما الحبوب المسکنہ فلا تناولها الا عند اللزوم، الحبوب المسکنہ، الحبوب المسکنہ راحت بخش گولیاں، دیکھیے لا تناولها الا عند اللزوم کے معنی مجبوری میں، ضرورت کے وقت۔ اما الحبوب المسکنہ، یہ جو پین کلر ہے، یہ جو راحت بخش گولیاں ہیں، ان کو نہیں لینا ہے مگر مجبوری کی حالت میں ہی، ان کو فلا تناولها، ان کو مت لیجئے، یعنی مریض کو مت دیجئے، الا عند اللزوم، مگر مجبوری کے وقت، مجبوری کے علاوہ یا ضرورت کے بغیر ان کو نہیں لینا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہلکا پھلکا کچھ ہو گیا پین کلر مارتے جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ، بعض سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے ذرا سا کچھ ہوا یہ لو پین کلر، اس کے مضر اثرات بہت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وہذا الشراب، ای وہذا الشراب ملعقۃ منہ، ای تناول ملعقۃ منہ مرتین صباحا وقبل النوم، شراب کہتے ہیں سیرپ کو، مشروب، شربت،
سیرپ انگریزی میں بولتے ہیں اس کو. اور یہ جو شربت ہے یا سیرپ ہے اس میں سے 1 چمچ 2 مرتبہ لینا ہے، صبح کو اور رات میں سونے سے پہلے. صباحاً و قبل النوم، قبل النوم سے مراد جو ہے رات میں سوتے وقت، سونے سے پہلے. اور اس کے بعد کرے ہیں وہذا الجہاز، وہذا الجہاز ہوا مقیاس الحرارہ. اور یہ جو آلہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ درجہ حرارت ناپنے کے لیے ہے. یہ ٹمپریچر ناپنے کا آلہ ہے، یہ درجہ حرارت ناپنے کا آلہ ہے، پیمانہ ہے. احتفظ بھی معک اذا شئت، اس کو آپ بحفاظت رکھیے گا اپنے پاس. احتفظ یحتفظ، احتفظ بالشیء کسی چیز کی حفاظت کرنا. احتفظ به معک، اس کو بحفاظت رکھیے گا اذا شئت، اگر آپ چاہیں. زبردستی نہیں ہے، یعنی یہ تو صحیح ہو جائیں گے ابھی، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بعد میں بھی کام آئے گی آپ کے. علی کہتے ہیں شکراً، شکریہ، شکریہ. وکم ادفع، اور کتنے پیسے دینے ہیں، کتنے پیسے دینے ہیں، ادا کرنے ہیں. سید علی فارمیسسٹ کہتے ہیں 500 روپیہ فقط، 500 روپیہ فقط. کہہ رہے ہیں کہ صرف 500 روپے دینے ہیں. شاملتاً ثمن مقیاس الحرارہ، درجہ حرارت ناپنے کا کہ آلے کی قیمت بھی اس میں شامل ہے 500 روپے میں. علی کہتے ہیں لا باس، کوئی بات نہیں، تفضل لیجئے. ویدفع الیہ النقود، اور وہ پیسے ان کو دے دیتے ہیں. سید علی فارمیسسٹ کہتے ہیں شکراً، شکریہ. آج کل بہت اچھے انداز میں کہتے ہیں تھینک یو، شکریہ، شکریہ. مع تمنیاتنا لکم بالصحة والعافیہ. تمنیہ، تمنا، تمنی، تمنیات، تمنیات آرزویں. مع تمنیاتنا لکم بالصحة والعافیہ، آپ کے لیے صحت یابی اور عافیت کی آرزوؤں کے ساتھ. یا دوسرا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں ہم آپ کی صحت یابی اور عافیت کی آرزو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کا یہ سبق ختم ہو رہا ہے یہیں پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.